علماء احناف چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہم اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ ہم اپنی سوسائٹی کے اندر امن اور بھائی چارہ کیسے لائیں، ہم اپنے معاشرے کے اندر امن اور محبت کا پیغام کیسے پھیلائیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تو اس کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسلام کا پیغام پہنچانا پڑے گا، اور ہمیں ان لوگوں کو نظر انداز کرنا پڑے گا جو ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے لڑوانے کی کوشش میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکۃ المکرمہ کے اندر ابو جہل اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، اسلام لانے سے پہلے ابو سفیان اور ابو جہل یہ دونوں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو مکۃ المکرمہ میں بھڑکایا کرتے تھے اور طرح طرح کی باتیں کہتے تھے۔ یہ دیکھو مکۃ المکرمہ میں ہم میں سے ہی ہمارا رشتہ دار ہمارے آباء و اجداد کے دین کو برا بھلا کہتا ہے، اور گروپ کی شکل دی گئی، اور کچھ تو گروپ ایسے بنا دیے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکہ بندی بھی کی گئی، اور ابو جہل نے تو یہاں تک کہ غالباً 50 اونٹوں کا اعلان کیا تھا کہ جو نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو لائے گا۔ کسی نے آپ کے قتل پہ انعام رکھا، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر انعام رکھا، اور طرح طرح کے شوشے چھوڑے گئے۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو یہاں نماز نہیں پڑھنے دی جائے گی۔ طرح طرح کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے خلاف لوگوں نے زہر اگلا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی صبر و استقامت کے پہاڑ بن کر کے لوگوں کے سامنے آتے رہے۔ جب کلمہ اور ہدایت جب اللہ کو دینی نہیں ہوتی ہے تو پھر ابو جہل جس کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں اور اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ آپ ہی اللہ کے بندے اور اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن پھر بھی ابو جہل ایمان اور اسلام نہیں لایا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود کہ آپ کے سخت ترین دشمن تھے لیکن بعد میں اسلام قبول کیا۔ تو آپس میں لڑوانے کی جو کوششیں تھیں وہ ہمیشہ سے اس امت کو آپس میں لڑوانے کی رہی ہیں۔ اس کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھی آپس میں لوگوں نے لڑوانے کی کوششیں کیں اور کچھ ہوا بھی۔ صحابہ کے درمیان میں منافقین نے آپس میں ڈورے ڈالے تاکہ یہ آپس میں لڑ جائیں، اور جب یہ آپس میں لڑیں گے تو ان کی طاقت کمزور ہو جائے گی۔ جب ظاہر سی بات ہے جب کسی گھر کے اندر جھگڑا ہوتا ہے تو برکت اٹھ جاتی ہے، اللہ کی مدد چلی جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب امت کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں تو پھر برکت ختم ہو جاتی ہے اور امت مغلوب اور اس کے اوپر غیر لوگ حاوی ہو جایا کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے طائف والوں کو معاف کیا، مکہ والوں کو معاف کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مہمان تھا یہودی، آپ نے اس کو بھی معاف کیا، اور معاف کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ سبھی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو جانا اور پرکھا، اور پھر انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارا کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ کا پیغام بھی پہنچ جائے اور معاشرہ سوسائٹی کے اندر امن بھی قائم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑوسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، یہودی تھے یا نصرانی تھے جو آپ کے محلے میں رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس جانا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا سب کچھ تھا، اور آپ ان کو دعوت بھی دیا کرتے تھے۔ شروع میں اسلام کی دعوت نہیں دیا کرتے تھے بلکہ ان کو آپس میں جوڑا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیتے تو وہ خود ہی اسلام کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ تو ہمیں ہر ایک کی غلطیوں کو درگزر اور معاف کرنا پڑے گا۔ ہمارا ایک جاننے والا ہے جو آئی ٹی سیل میں ہے، انہوں نے کئی ہزار فیس بک پہ جو پیج ہیں وہ بنا کے رکھے ہوئے ہیں اسلام کے نام سے، اور RSS اور دوسری تنظیموں کے نام سے بنا کے رکھے ہیں، اور یہ آئی ٹی سیل غالباً BJP کی ہے، اس پہ ان کو موٹی تنخواہ بھی ملتی ہے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو لڑواتے ہیں۔ تو ہمیں اس امت کو اس وقت میں سوجھ بوجھ کی ضرورت ہے کہ ہمیں ان سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صبر اور تحمل کی ضرورت ہے۔
جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے جو پریشان کیا، قتل کی دھمکیاں دیں، قتل کے در پہ رہے، ناکہ بندیاں کی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ میں 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے تو لوگ یہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ ہم لوگوں سے بدلہ لیں گے، قتل کریں گے، خونریزی کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر کھڑے ہو کر کے، بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کر کے یہ کہا کہ تمہارا ہمارے بارے میں کیا گمان ہے کہ ہم بدلہ لیں گے؟ تو سبھی نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین اور سچے ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں۔ آپ نے کہا آپ کو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، تم بھی میرے بھائی ہو، ہم تم سب کو بھی معاف کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ تو سارے کے سارے اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، سارے کے سارے لوگ اسلام کی طرف داخل ہوئے۔ تو ہمارا جن بھائیوں کے ساتھ تعلقات ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہتر ہو، ان کے ساتھ اخلاق اچھے ہوں، سچ بولتے ہوں، لین دین بھی کرتے ہوں، ہدیہ تحائف بھی ایک دوسرے کو دیتے ہوں اور خوشیوں میں شریک بھی کرتے ہوں، بھائی چارہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موڑ پہ آپ کا پیغام وہاں تک پہنچایا جائے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں یہ میرے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے بھی اللہ کا پیغام ہر طریقے سے پہنچایا جا سکتا ہے، سوسائٹی کے اندر امن بھی آ سکتا ہے۔ تو امن، چین اور سکون صرف اسلام اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ذریعے سے ہی آ سکتا ہے، اور وہ زندگی جب اپنے اندر اتار لیں گے تو انشاءاللہ امن، چین، سکون سب کچھ ہمارے اندر اور سوسائٹی کے اندر انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دین کا خلاصہ معاذ بن جبل کو فرمایا سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ تو معاذ بن جبل نے کہا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نہیں ملیں گے، رونے لگے۔ آپ نے فرمایا معاذ زبان نکال کر کے باہر زبان کو پکڑا اور کہا معاذ اس کو کنٹرول رکھنا، یعنی زبان کو کنٹرول رکھنا، دنیا بھی تمہاری جنت بنے گی انشاءاللہ۔ تو زبان کو کنٹرول رکھنا ہے، معاملات کو درست کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل، نبوت سے پہلے بھی آپ کو امین اور صادق کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ امین اور صادق، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا امانت دار اور صادق دنیا میں کوئی نہ ہوا تھا نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ ابو جہل سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا سچ ہے، سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں؟ تو ابو جہل نے کہا بے شک میں اس کا جانی دشمن ہوں، لیکن میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سچا انسان دنیا میں کبھی نہیں دیکھا۔ ابو سفیان جو آپ کے دشمن تھے اسلام لانے سے پہلے، روم میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا اسلام کی طرف بلانے کے لیے تو روم کے بادشاہ کو ضرورت تھی کوئی خط پڑھ کر کے سنائے اور عرب کے حال اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کو بتا دے۔ تو ابو سفیان کو جو بلایا گیا تو ابو سفیان سے پوچھا، قیصر روم کے بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں یا سچ بولتے ہیں، کیا خیال ہے؟ تو ابو سفیان بھی کہنے لگا کہ میں نے ان جیسا امانت دار اور سچا انسان کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا نکاح ہوا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، وہ حضرت خدیجہ اپنے غلام میسرہ کو، اپنے خادم میسرہ کو بھیجا تھا ملک شام تاکہ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ سکیں۔ میسرہ جب واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، میسرہ سے پوچھا کہ کیا خیال ہے اس نوجوان کے بارے میں جس کے ساتھ آپ گئے تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ گئے تھے کس طرح کے؟ تو میسرہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا ترتیب والا امانت دار سچا انسان کبھی نہیں دیکھا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسرہ سے کہا کہ ان کو کہو کہ پیغام قبول کرے اور میں نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ میسرہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم تھے وہ بچولیا بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو قبول کیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح بھی کیا۔ عمر میں بڑی تھی، 15 سال بڑی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر امن، سچ سب کچھ لا کر کے دکھلایا ہے، اور صحابہ نے جو حکومت کی ہے وہ بے مثال حکومت کی ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں کوئی سینگ والی بکری بے سینگ والی بکری کو نہیں مار سکتی تھی۔ امن آئے گا قرآن کے ذریعے سے، اور قرآن کے ذریعے سے جب اسی وقت عمل آئے گا جب ہم اس کو اپنی زندگیوں کے اندر اتاریں گے۔ تو انشاءاللہ
ہم سب کو اپنی سوسائٹی والوں کے ساتھ، اپنے برادران وطن کے ساتھ اچھے معاملات کرنے ہیں، ان کی غلطیوں کو درگزر کرنا ہے اور ان کو معاف بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے حق لینے کی بھی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لیے کھڑے ہونے کی بھی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔